بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم ایکٹیو وائس سے پیسیو وائس بنانا سیکھیں گے۔ 9th کلاس کے لیے جو جملے دیے گئے ہیں ان کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں مد نظر رکھتے ہوئے یا جو ایکسرسائز جو دی ہوئی ہے وہ ہم کریں گے۔ تو ایک تو طریقہ ہوتا ہے روایتی جو عموماً اساتذہ جو سکھاتے ہیں اور اس میں وہ جو فارمولے بنا دیتے ہیں۔ ایک میرا طریقہ ہے، میں جو ہے نا وہ سمجھاتا ہوں اور عموماً وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس میں بھی ہم ویسے ہی کریں گے۔ ایک جملے کا جو پیسیو وائز ہے وہ ہم اردو میں مطلب ہے ایکٹیو وائز سے پیسیو وائز میں کنورٹ کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کی ہم انگریزی بنا لیں گے۔ یہ تھوڑا آسان سمجھنے والا ہے، جب آپ کو سمجھ آ جائے گا تو اس میں پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اب یہ جو کیا کہتے ہیں ایکسرسائز ہے، اس کا تعلق ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے ساتھ، ماضی مطلق کے ساتھ، کہ زمانہ ماضی میں کوئی کام جو ہے نا وہ ہوا ہے۔ اب اس کا پیسیو وائز آپ نے کیسے بنانا ہے، میں جب بناؤں گا تو آپ کو نا مطلب ہے بات تب سمجھ آئے گی، بجائے اس کے کہ میں زبانی جو ہے آپ کو بتاؤں۔ اب اس میں یہ جملہ ہے شی باٹ اے بک، اس نے ایک کتاب خریدی، اس نے ایک کتاب خریدی۔ اب خریدنے والا جو ہے وہ شی ہے اور خریدا کس کو گیا ہے، کتاب کو۔ جب اس کا پیسیو وائز بناتے ہیں تو وہ جو فعل ہے خریدنا، اس کی جو نسبت ہے وہ بک کی طرف کر دی جاتی ہے۔ کتاب خریدی گئی، کتاب خریدی گئی۔ اب ماضی کے لیے آپ نے واز اور وار استعمال کرنا ہے۔ ہی کے لیے یعنی سنگل کے لیے واز، اور آئی کے لیے واز، اور باقیوں کے لیے ور۔ ماضی کے لیے واز اور وار استعمال ہوگا جب ہم پیسیو وائز بنائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ تھرڈ فارم لگنی ہے ورب کی۔ 3 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ ایک یہ کہ جو باٹ ہے، جو بائے ہے خریدنا، اس کی نسبت آپ نے کر دینی ہے آگے والی چیز کی طرف جس کے اوپر کام واقع ہوا ہے، یعنی جس کو مفعول کہتے ہیں یا آبجیکٹ کہتے ہیں۔ ایک یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسرا یہ کہ واز اور وار آپ ماضی میں استعمال کریں گے، اور تیسرا یہ کہ تھرڈ فارم پیسیو وائز میں ہمیشہ استعمال ہونی ہے۔ اب اس کا پیسیو وائز ہے ایک کتاب خریدی گئی، اس کے ذریعے ا بک واز باٹ بائی۔ اب شی جو ہے اس کی جو حالت ہے، یہ شی یہاں پہ فاعلی حالت ہے، سبجیکٹیو کیس ہے، تو ہر میں جو ہے نا یہ کنورٹ ہو جائے گی، آبجیکٹیو جو کیس ہے وہ۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ شی کو آپ نے ہر میں، ہی کو ہم میں، دے کو دیم میں، بائی کے بعد جب آپ نے لگانا ہے، اور یو کو یو میں، آئی کو می میں، وہی کو آس میں کنورٹ کر دینا۔ اب یہ دیکھیں ابو کو واز باٹ بائی ہر۔ نیچے جملہ ہے علی ٹک دا تھیف ٹو دا پولیس اسٹیشن۔ علی چور کو لے گیا پولیس اسٹیشن میں۔ لے جانے والا کون ہے، علی ہے۔ لے جانا ٹک، ٹیک ٹک ٹیکن، تھیف چور کو۔ تو اس میں ہم کریں گے چور کو لے جایا گیا۔ دا تھیف ماضی میں واز ایک ہے، واز۔ دا تھیف واز ٹیکن، کون لے کے گیا، علی، بائی علی، کہاں پہ، پولیس اسٹیشن میں، ٹو دا پولیس اسٹیشن۔ یہ دیکھ لیں، دا تھیف واز ٹیکن ٹو دا پولیس اسٹیشن بائی علی۔ اب وہ جو بائی علی ہے وہ اینڈ پہ لے گئے ہیں، ٹو دا پولیس اسٹیشن وہ لگا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی پنشڈ ہم، میں نے اس کو سزا دی۔ اب اس میں آپ بنائیں گے اس کو سزا دی گئی، ہی، ہم جو ہے نا یہاں پہ شروع میں جائے گا تو ظاہر بات ہے شروع میں جائے گا ہی ہوگا، اور فعل کے بعد جب آئے گا تو ہم وہ مفعولی حالت ہو جائے گی۔ ہی واز پنشڈ، کیونکہ پنش کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ایک جیسی ہے۔ ہی واز پنشڈ بائی می، ہی واز پنشڈ بائی می۔ میں بار بار نہیں بولوں گا، میں نے شروع میں کچھ چیزیں بتا دی ہیں، بس آپ نے یہ چیزیں جو باتیں وہ ذہن میں رکھنی ہیں۔ آئی براٹ دس نیوز، میں یہ خبر لے کر آیا، ٹو ہم، اس تک، میں نے یہ خبر اس کو پہنچائی۔ یہ خبر پہنچائی گئی اس کو میرے ذریعے۔ دس نیوز واز براٹ ٹو ہم بائی می، دس نیوز واز براٹ بائی می ٹو ہم۔ خالد میڈ 2 سینچریز، خالد نے 2 سینچریاں کی۔ اب اس میں 2 سینچریاں کی گئیں خالد کے ذریعے، 2 سینچریز زیادہ ہیں، ور لگے گا، ور میڈ بائی خالد، 2 سینچریز ور میڈ بائی خالد۔ آئی لینٹ ہم مائی کیمرہ، میں نے اس کو اپنا کیمرہ ادھار دیا، میرا کیمرہ ادھار دیا گیا اس کو، ہاں میرے ذریعے، میرا کیمرہ اس کو ادھار دیا گیا میرے ذریعے۔ مائی کیمرہ واز لینٹ ٹو ہم بائی می۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یا اس میں چونکہ 2 آبجیکٹ ہیں تو آپ ہی بھی کہہ سکتے ہیں۔
آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہی، یعنی ہم شروع میں جائے گا تو ہی واز لینٹ مائی کیمرہ بائی می. اب اس نے کیا کیا ہوا ہے مائی کیمرہ واز لینٹ ٹو ہم بائی می، یعنی پہلی والی جو صورت اس نے یہ بنا دی ہے. آئی ڈڈ ناٹ ناک ایٹ دا ڈور، میں نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا بجایا، تو دروازہ نہیں بجایا گیا میرے ذریعے. دا ڈور واز ناٹ ناکڈ ایٹ بائی می. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ بجانے کا جو عمل ہے ڈور کے اوپر واقع ہوگا، یہ شروع میں چلا جائے گا. دا ڈور سنگل ہے تو یہاں واز لگے گا. دا ڈور واز ناٹ ناکڈ، تھرڈ فارم لگی، ناکڈ ایٹ بائی می. دا ڈور واز ناکڈ ایٹ بائی می. سعید ڈڈ ناٹ ٹیچ دیم انگلش، سعید نے ان کو انگریزی نہیں سکھائی. اب اس میں ٹیچ کے بعد دو چیزیں، دو آبجیکٹ ہیں، ایک دیم اور ایک انگلش. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ انگریزی نہیں سکھائے گئے، وہ نہیں سکھایا گیا انگریزی سعید کے ذریعے، یعنی دیم شروع میں جائے گا تو دے میں کنورٹ ہو جائے گا، دے زیادہ ہیں تو ور لگے گا. دے ور ناٹ ٹاٹ، ٹیچ ٹاٹ انگلش بائی سعید. دے ور ناٹ ٹاٹ انگلش بائی سعید. لیکن دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے، انگریزی نہیں سکھائی گئی، انگلش واز ناٹ ٹاٹ ٹو دیم بائی سعید، وہ والا ہے. لیکن انہوں نے یہ یہاں پہ نہیں کیا ہوا، تو آپ کوئی یہ کر سکتے ہیں، غلط نہیں ہوگا. یو ڈڈ ناٹ سینڈ ہم اے میسج، آپ نے ان کو پیغام نہیں دیا. اب اس میں بھی وہی ہے، اس کو پیغام نہیں دیا گیا، اس ایک آدمی کو. ہی واز ناٹ سینٹ اے میسج بائی یو. یہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میسج جو ہے نا اس کو آپ شروع میں لے جائیں اور یہ کہہ دیں کہ پیغام نہیں دیا گیا. اے میسج واز ناٹ سینٹ ٹو ہم، یہ دیکھ لیں، اے میسج واز ناٹ سینٹ ٹو ہم بائی یو، یعنی پیچھے والا. مطلب یہ کہ فعل کے بعد اگر دو مفعول ہیں، دو آبجیکٹ ہیں، تو آپ کسی ایک کی طرف نسبت آپ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں فعل کی پیسیو وائس میں. ڈڈ ہی رنگ دا بیل، کیا اس نے بیل بجائی، اب اس میں کیا بیل بجائی گئی اس کے ذریعے. اب اس میں ڈڈ ایکٹیو وائز میں، ماضی میں کیا کہتے ہیں، پیسیو وائز میں آپ واز اور ور لگائیں گے. واز دا بیل رنگ بائی ہم، وائی ڈڈ یو ہیلپ ہم، آپ نے اس کی کیوں مدد کی، اس کی کیوں مدد کی گئی تمہارے ذریعے. وائی، یہ وائی تو شروع میں رہے گا، وائی واز ہی ہیلپڈ بائی یو، یہ نیچے دیکھ لیں. وائی ڈڈ دا ٹیچر پنش دیم، استاد نے ان کو کیوں سزا دی، تو پنش دیم، ان کو کیوں سزا دی گئی. وائی شروع میں ویسے ہی رہے گا ڈبلیو والا. وائی وہ لوگ زیادہ ہیں تو ور لگے گا، وائی ور، کیونکہ واز اور ور جب آپ کوئی کویسچن کرتے ہیں تو شروع میں آتے ہیں. وائی ور دے پنشڈ بائی دا ٹیچر، ٹھیک ہے. ہاؤ ڈڈ ہی سالو دا سمز، سوالات اس نے کیسے حل کیے. اب اس میں سوالات کیسے حل کیے گئے اس کے ذریعے. ہاؤ تو شروع میں ڈبلیو کیا کہتے ہیں، ہاؤ شروع میں رہے گا، ہاؤ سمز زیادہ ہیں، ہاؤ ور دا سمز سالوڈ، تھرڈ فارم لگے گی، بائی ہم. یہ دیکھ لیں، ہاؤ ور دا سمز سالوڈ بائی ہم. ہو ایٹ مینگوز، آم کس نے کھائے. اب یہ جو ڈبلیو والا جملہ ہوتا ہے نا، ہو والا، اس میں بائی اور ہوم میں کنورٹ ہو جاتا ہے، بائی ہوم. اب مطلب پیسے ویسے ایسے ہے، کس کے ذریعے مینگو کھائے گئے، آم کس کے ذریعے کھائے گئے، بائی ہوم. اب مینگو زیادہ ہیں، ور لگے گا، بائی ہومز ور کے بعد کیا کہتے ہیں لگ جائے گا اس کی جو تھرڈ فارم ہے ایٹن، بائی ہومز ور ایٹن مینگوز، بائی ہوم ور مینگوز ایٹن. وہ جو مینگوز ہے نا، مینگوز ظاہر بات ہے ہم نے نسبت کرنی ہے نا مینگو کی طرف، تو مینگو شروع میں جائے گا نا. اور وہ جو باقی ہم شروع میں لگا رہے ہیں وہ تو اس لیے کیونکہ وہ شروع میں آتے ہیں، بائی ہوم آگے ور آگے مینگوز ایٹن. اچھا، وائی ڈڈ یو ناٹ ریٹرن مائی کیمرہ، آپ نے میرا کیمرہ واپس کیوں نہیں کیا. تو اس میں آپ اس کا پیسے بنائیں گے، میرا کیمرہ واپس کیوں نہ کیا گیا تمہارے ذریعے. وائی، اب واز اور ور لگانا ہے. وائی واز ناٹ مائی کیمرہ ریٹرن بائی یو،
واز مائی کیمرہ ناٹ. اچھا وائی واز مائی کیمرہ ناٹ, ہاں ٹھیک ہے. ریٹرن مائی کیمرہ ہے نا, تو مائی کیمرہ شروع میں چلا جائے گا اور ناٹ جو ہے نا وہ بعد میں رہے گا. وائی واز مائی کیمرہ ناٹ ریٹرن بائی ایشو. تو یہ چند جملے ہیں جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے, پاسٹ انڈیفینٹ کے ساتھ ہے, یعنی ماضی مطلق کے ساتھ ہے. تو جب آپ ان میں سے میرا خیال ہے آپ 5-7 جملے بھی اگر آپ کو بنانے آ جاتے ہیں نا, آپ کو پتہ چل جاتا ہے میتھڈ کیا ہے, تو بندہ جو ہے نا وہ غور و فکر کر کے جملے خود ہی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.